ایک طویل حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ بہت عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ یعنی جسم پر سفید دبوں کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ اب وہ فرشتہ پہلے برس کے مریض کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ یہ انسان کی عجیب سی فطرت ہے کہ آدمی اسی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ برس کے مریض جس کے جسم پر چونکہ سفید داغ تھے، اس کے پاس صاف رنگ اور صاف ستھری جلد نہیں تھی، چنانچہ فرشتے کے سوال کرنے پر برس کا مریض بولا، مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد پسند ہے، میرا رنگ اچھا ہو جائے، میری جلد جو ہے وہ صاف ہو جائے، یہ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو فرشتے کا ہاتھ لگنے کی برکت سے اس کی ساری بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بالکل صاف اور جلد جو ہے وہ ستھری ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے دوسرا سوال پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ بولا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور دے کر چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ گنجا بولا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے، خوبصورت بال۔ اب فرشتے نے دوسرا سوال پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ بولا، مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور اس کے حق میں دعا دی اور اللہ پاک تمہارے مال میں برکت دے، دعا دے کر وہ فرشتہ چلا گیا۔ اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس جو اندھا تھا پوچھا، اس کے پاس آیا، پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اندھا بولا، اللہ پاک میری بینائی لٹا دے، میں دیکھنے لگ جاؤں تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ فرشتے نے پھر پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اندھا بولا، مجھے بکریاں زیادہ پسند ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی اور برکت کی دعا دے کر تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے ان تینوں کے جانوروں میں بہت برکت عطا کی، تینوں کو بہت مال دیا۔ برس والے کی اونٹنی، گنجے کی گائے اور اندھے کی بکری نے بچے دیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑھ گئے کہ ان کے جانوروں سے وادی بھر گئی۔ وادی جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ وادی بھر گئی۔ کچھ عرصے بعد جب یہ تینوں مالدار ہو چکے تھے، فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا، وہ جو پہلے برس کا مریض تھا، فرشتہ اس کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں فرشتہ آیا اور کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس زادِ راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک نے جس نے تجھے خوبصورت رنگ دیا، اچھی جلد دی، مال عطا کیا، اسی کا واسطہ مجھے ایک اونٹ دے دو، اسی کا واسطہ مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولا، میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اب فرشتے نے کہا، مجھے لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال عطا کیا۔ ایک اجنبی کی زبانی اس کی سابقہ حالت کا سارا بیان کیا۔ سن کر اس نے ناشکری کرتے ہوئے کہا، بالکل ایسا نہیں، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے، اباء و اجداد سے، باپ دادے سے پیچھے سے ملا ہے۔ فرشتہ اس کی ناشکری برے الفاظ سن کر بولا،
اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا، اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اسی طرح فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی اس طرح کے کچھ سوالات کیے۔ گنجے نے بھی برس والے کی طرح ناشکری کی اور کہا مجھے تو یہ مال وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی کہا، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے والی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آ کر بولا، میں غریب مسافر ہوں، میرا زادِ راہ ختم ہو گیا ہے، جس رب کریم نے تجھے آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے اس رب رحمان کا واسطہ مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ سوالی بن کر آنے والے اس فرشتے کی یہ باتیں سن کر اس شکر گزار کو اپنی پہلی حالت یاد آ گئی کہ میں بھی اندھا تھا، اللہ نے اپنے کرم سے مجھے آنکھیں عطا کی۔ وہ بولا میں بھی پہلے اندھا تھا، پھر اللہ نے کرم فرمایا مجھے آنکھیں عطا فرمائی، مال و دولت بھی عطا کیا، یہ میری بکریاں ہیں، ان میں سے جتنی چاہو اتنی بکریاں تم لے سکتے ہو، ساری بکریاں لے جاؤ۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ، تم تینوں کا امتحان لیا گیا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ شاعر کہتا ہے گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، اور عفو کریو رشتہ کے لیے راضی ہو جا، عفو کریو رشتہ کے لیے راضی ہو جا، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، حدیث بات میں بیان ہونے والے اس سبق آموز واقعے میں ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے نکات ہیں۔ ایک اہم بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ مال کی بہت ساری آفات ہیں۔ مال آدمی کو مغرور بنا دیتا ہے، مال کے سبب سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ البتہ مال کی ان تمام آفات کی بنیاد ایک ہے، وہ یہ کہ آدمی مال کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے کہ میں اس کا مالک ہوں، حالانکہ یہ بندہ مالک نہیں ہے۔ جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت، اپنی محنت، خون پسینے کی کمائی کا نتیجہ سمجھتا ہے تو اس میں غرور بھی آ جاتا ہے۔ جب آدمی مال کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے تو اس میں خود پسندی بھی آ جاتی، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، عیاش پرست بھی ہو جاتا ہے، فضول خرچ بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اور مال کے دیگر حقوق کو ٹیکس کا نام دینے لگتا ہے، یہ تو ٹیکس ہے، نہ شکری کے بمر میں گر کر راہ ہدایت سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں مال و دولت کی نعمت سے نوازے تو ہمیں اپنی سابقہ حالت کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ میں پہلے کیا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا، ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، جب دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ ان دونوں حالتوں کے درمیان ہمیں جو مال و دولت
رتبہ اور مقام ملا ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں، اللہ پاک کا عطا کردہ ہے، یہ اللہ پاک ہی کی ملکیت ہے۔ ہم صرف اور صرف اس مال کے امین ہیں، ہم اس مال کے امین ہیں اور خلیفہ ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال سے کہ دیا تمہیں جس میں جانشین کر دیا، تمہیں جس میں جانشین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانشین بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اور یعنی اے لوگو یہ مال جو تمہارے قبضے میں ہے یہ اللہ پاک کا ہے۔ مال کس کا ہے؟ اللہ پاک کا۔ اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دیا ہے، تم حقیقی طور پر اس کے مالک نہیں بلکہ نائب اور وکیل کی طرح ہو۔